اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب قرآن سلسلہ میں ہم سوانح نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تاریخ نزول قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج 19 فروری 2020 اور رمضان 1441 کا 19واں روزہ افطار کیا ہے۔ ہم نے کل پہلی بیعت عقبہ بیان کر لی تھی، آج دوسری بیعت عقبہ اور ہجرت یثرب کی تیاری پر گفتگو ہوگی۔ پہلے میں تیمور بشیر ہرل سے درخواست کرتا ہوں کہ تلاوت کلام پاک سے ابتدا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ سن 10 ہجری میں سن 10 نبوی میں نبوت کے 10ویں سال میں جب ختم ہوا تو ذی الحج کا مہینہ آیا، جو کہ آخری مہینہ ہوتا ہے سال کا، تو حج کرنے کے لیے یثرب سے آئے ہوئے لوگوں میں سے خزرج کے 6 افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ کے مقام پر ملاقات کی اور ان کے عہد پر بیعت کی۔ اگلے سال 11 نبوی میں ان میں سے 6 میں سے 5 آئے اور 7 اور لوگ وہاں سے آئے، تو اس طرح 12 نبوی کے حج کے سفر میں عقبہ کے مقام پر ہی 12 یثرب کے افراد نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ باقی بات ہوئی تھی وہاں جا کر مصعب بن عمیر ساتھ گئے اور سب۔ آج ہم دوسری بیعت عقبہ کا ذکر کرتے ہیں جو حج کے مہینے میں 12 نبوی میں سن 622 عیسوی میں ہوئی۔ 622 عیسوی کا یا 12 نبوی کا حج کا موسم آیا تو عقبہ کے مقام پر دوسری باقاعدہ بیعت ہوئی۔ حضرت مصعب مکہ آ گئے۔ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ 11 مہینے وہاں رہنے کے بعد 12 نبوی گئے، حج کے موسم میں ساتھ آئے لوگوں گئے مکہ آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کامیابی کی خوشخبری سنائی۔ آج پانی میرے پاس زیادہ رکھنا۔ گرمی بڑھ چکی ہے اور آج بچے بھی نڈال ہیں خوب۔ بہرحال ہمت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے۔ حضرت مصعب کے کچھ عرصہ بعد طے شدہ پروگرام کے مطابق یثرب کے 73 مرد اور 2 خواتین بھی حج کے لیے آ گئے، جن میں زیادہ افراد یعنی 62 خزرج کے تھے اور 11 افراد کی اوس قبیلہ کے تھے۔ ان کے کاروان میں کچھ بت پرست بھی شامل تھے، کیونکہ بت پرست بھی آتے تھے حج کے موسم میں خانہ کعبہ اپنے حج کرنے، اور ان میں بھی کچھ بااثر اور بارسوخ سردار بھی تھے۔ ان 75 لوگوں نے مینا میں اسلام قبول کر لیا اور طے یہ ہوا کہ رسول اللہ سے ملاقات رات گئے ہوگی تاکہ کوئی مشرکین مکہ کی طرف سے شرارت نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچی حضرت عباس کی جو زوجہ تھیں ام الفضل اور جو مسلمان ہو چکی تھیں، آپ کی نہایت معتمد اور ہمدرد تھیں، اس وفد کا اور ان سے ہونے والی ملاقات کا اپنی چچی سے ذکر کیا۔ پھر دونوں نے مل کر آپ کے چچا عباس سے ذکر کیا، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن آپ کے اچھے دوست اور سچے ہمدرد تھے۔ وہ اس ملاقات کے لیے ساتھ جانے پر تیار ہو گئے،
تاکہ اطمینان کر لیا جائے کہ جو بھی وعدے ہوں وہ قابل اعتبار ہوں۔ یہ تو اس میں تھوڑی سی تفصیل نظر آئے گی، لیکن وہ تفصیل اس لیے ہے تاکہ آپ کو سچویشن سمجھ آئے ساری کہ ہجرت کی بنیاد کیسے، کیونکہ مکہ کے حالات آپ کو میں نے حت الوسع بالکل تدریجی طور پہ سمجھائے ہیں، کیسے کیسے کس طرح ان لوگوں کے سلوک اور رویہ بگڑتا گیا۔ کوئی کینڈی یا ٹافی بھی مل جائے نا تو وہی میرے پاس رکھ دیں، چائے بن جائے گی تو پھر گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ جب رات گہری ہو گئی تو مقرر شدہ ملاقات کے لیے یہ لوگ عقبہ کے میدان میں جمع ہو گئے۔ کچھ دیر انتظار کے بعد رسول اللہ بھی اپنے چچا عباس کے ہمراہ وہاں پہنچ گئے۔ اب یہ تفصیلات ساری بتاؤں یا میں آپ کو ذرا سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بھی متوجہ ہو جائے اچھی طرح۔ گفتگو کی ابتدا پہلے آپ کے چچا عباس نے کی اور کہا، خزرج کے لوگوں، تم جانتے ہو کہ ہمارے نزدیک محمد کی کتنی عزت و احترام ہے اور ہم نے کس طرح انہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھا ہوا ہے، ایسا کہ ان کے خاندان میں ان کا وقار بھی بلند ہے اور وہ خود بھی محفوظ اور سلامت رہے اب تک۔ لیکن اب انہوں نے طے کر لیا ہے کہ یہ لوگ تم لوگوں میں چلے جائیں اور اپنے آپ کو تمہارے ساتھ منسلک کر لیں۔ اگر تو تم سمجھتے ہو کہ جو وعدہ تم کر رہے ہو اس پر قائم رہو گے اور ان کی حفاظت کے لیے ہر مخالفت کا سامنا کر سکو گے تو جان لو کہ یہ بہت بڑا بوجھ اور ذمہ داری ہے جو تم خود قبول کر رہے ہو، اور اگر تمہارے دلوں میں ابھی کوئی ایسا گمان ہے کہ تم وعدے نبھا نہیں پاؤ گے تو ابھی وقت ہے کہ ان کو اسی وقت چھوڑ دو۔ اس پر یہ سب سے آئے ہوئے 75 لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے آپ کی ساری بات سن لی ہے، لیکن اے اللہ کے رسول، آپ اپنے اور اپنے رب کے واسطے سے اپنا فیصلہ فرما دیجیے۔ رسول اللہ نے پہلے قرآن کریم کی کچھ آیات تلاوت فرمائیں اور اس کے بعد اسلام کی دعوت دی اور فرمایا، میں تم لوگوں سے یہ معاہدہ اس شرط پر کرتا ہوں کہ جس فرمانبرداری کا تم عہد کرو گے اس کے آپ پابند رہیں گے اور اس کے تحت میرا پورا تحفظ کرو گے، اس طرح جس طرح کہ تم اپنی عورتوں اور اولاد کا تحفظ کرتے ہو۔ اس پر حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے، ہم آپ کی ویسی ہی حفاظت کریں گے جیسی اپنے بچوں اور عورتوں کی کرتے ہیں۔ آپ ہمارے عہد وفا کو قبول فرمائیں، لیکن اے اللہ کے بھیجے ہوئے سچے نبی، ہمارے کچھ دوسرے لوگوں، جن کا مطلب یہودیوں سے تھا کہ کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمارے معاہدے بھی ہیں، ہم ان سے قطع تعلق کو تیار ہیں، مگر کیا یہ ممکن ہے کہ اگر ہم ان سے قطع تعلق کر لیں اور آپ کو اللہ کامیابی کا دے دے تو آپ لوگ ہم کو چھوڑ کر اپنے لوگوں میں واپس چلے جائیں؟ یہ اسی دن پہلے دن انہوں نے بات کر لی۔ رسول اللہ نے تبسم فرمایا اور کہا، ہرگز نہیں، میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو، جس سے تم جنگ کرو گے اس سے میں جنگ کروں گا، جس سے تم صلح کرو گے میں بھی اس کے ساتھ امن اور صلح کے ساتھ رہوں گا۔ یہ بات پہلے دن طے ہو گئی کہ نہ میں آپ کو چھوڑ کے واپس آؤں گا، نہ آپ مجھے اکیلا چھوڑو گے، اپنے بال بچے کی طرح میری حفاظت کرو گے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے اس سے کہا کہ اپنے 12 نمائندے نامزد کریں جو اپنی قوم کے معاملات سے عہدہ برا ہونے کے قابل ہوں۔ خزرج کے 9 اور اوس کے 2 افراد نامزد کر دیے گئے۔ جب یہ لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے تو خزرج کے ایک آدمی نے، جس نے پچھلے سال بیعت کی تھی، کھڑے ہو کر کہا، خزرج کے لوگوں بخوبی سمجھ لو کہ تم جو بیعت کرنے جا رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ اس سے بیعت کر کے دنیا بھر کے گورے یا کالے سب سے لڑائی مول لے رہے ہو۔ اس نے بھی بر وقت پوری بات کھول دی۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ جب تمہیں مال یا جانوں کا نقصان تو اٹھانا پڑے تو تم ان کو چھوڑ دو گے تو بہتر ہے کہ ابھی دستبردار ہو جاؤ، کیونکہ اگر بعد میں تم نے چھوڑا تو اس دنیا میں بھی ذلت کماؤ گے اور اگلے جہان میں بھی۔ لیکن اگر تمہیں یقین ہے کہ تم اپنے عہد پر پکے رہو گے تو رسول اللہ کا ہاتھ تھام لو
کہ اللہ کی قسم ان کے ساتھ اس دنیا میں بھی بہترین ہے اور آخرت میں بھی ان کا ساتھ ہی بہترین ہے۔ اس پر سب نے یک زبان ہو کر کہا ہم اپنی مال جان کی تباہی اور اپنے معززین کی ہلاکت کے باوجود ان کا ساتھ دیں گے، اور اے اللہ کے رسول اگر ہم اپنے عہد پر پورے اترے تو ہمیں کیا ملے گا؟ یہ سودا وہاں ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم آپ کو ہوسٹ کرتے ہیں، آپ کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کی خاطر دوسروں کے ساتھ معاہدے توڑتے ہیں، آپ کی حفاظت کی خاطر جنگیں بھی لڑیں گے، اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ ظاہر ہے سودا دو طرفہ ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فردوس سے بری۔ اس پر دونوں طرف سے ایک دوسرے کے ساتھ ہجرت اور مدد کے پختہ عہد و پیمان ہوئے اور ان سب نے آپ کے دستے مبارک پر بیعت کر لی۔ جن باتوں پر آپ نے بیعت لی وہ یہ ہیں۔ اب یہ جو باتیں ہیں ان میں سے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسلام میں عقائد کے ساتھ ساتھ اور کیا بنیادی احکام ہیں۔ پہلی بات کہ شرک کا ارتکاب نہیں کریں گے، دوسری چوری نہیں کریں گے، تیسری زنا نہیں کریں گے، چوتھی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، پانچویں کہ ایک دوسرے پر تہمت نہیں لگائیں گے، اور چھٹی بات یہ تھی کہ جو اچھی بات کہی جائے گی اس سے رسول اللہ کہیں گے، اس سے وہ انکار نہیں کریں گے۔ یہی 6 باتوں کا عہد پہلی بیعت عقبہ میں لیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ اس پر آپ نے وہ جو 12 افراد منتخب ہوئے تھے ان کو نمائندے مقرر کر دیا ہر قبیلے کے، اور کہا کہ اب تم میرے نمائندہ ہو، واپس جاؤ احکام خداوندی لوگوں کو سمجھاؤ اور انہیں بتاؤ۔ یہ بھی بات یعنی جو اسلام لانے کے بعد جو بات کلیئر ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ سورۃ حجرات کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اگر کوئی تنازع پیدا ہو تو دوسرے بھائی ان کی صلح کروا دیں۔ آپ نے ان کو احساس دلایا کہ یہ ہمارے اس معاہدہ کے بعد خطہ عرب میں ایک بڑے پروگرام کی ابتدا ہے جس کے لیے انہیں اپنے اندر لیاقت اور صلاحیت پیدا کرنی ہوگی۔ ہجرت کی صورت میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حضرت موسیٰ کی طرح تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ قیادت کی بھی نئی ذمہ داری عائد ہونے والی تھی۔ اس پس منظر میں سن 1290 میں ہی اسی سال سورۃ اسرائیل نازل ہوئی۔ آپ نے اولین مسلمانوں میں سے اپنے ایک دودھیالی عزیز کو ان کے ساتھ تعلیم و تربیت کے لیے یثرب روانہ کیا۔ اس بیعت سے مسلمانوں کو یثرب میں پناہ مل گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یثرب کے لیے ہجرت کی اجازت دے دی۔ جتنی تکالیف اور مصائب دیکھے تھے پچھلے سارے عرصہ میں، ان کے بعد یہ پہلا ایک ملا تھا۔ اچھا ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو 3 سال تھے سن 10 سے 12 کے اینڈ تک، اس دوران 3 اور قبائل کے ساتھ بھی رابطے ہوئے تھے۔ وہ اتنے مضبوط یعنی سہارے نہیں بن رہے تھے، اور ان سب میں سے بہترین آفر یہ ہوئی تھی یثرب کی طرف سے، کیونکہ مکہ میں تو آپ نے حالات سارے بتدریج دیکھ لیے کہ کس نہج پہ پہنچ گئے تھے، یہاں تک کہ یثرب کے واپسی کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذاتی بھی بے ادبی اور بدتمیزی شروع ہو گئی تھی۔ جب رسول اللہ نے صحابہ کو ہجرت کی اجازت دے دی تو قریش مکہ نے ظاہر رکاوٹیں ڈالی، تو صحابہ چھپ چھپا کر جاتے رہے، حتیٰ کہ اکثر مسلمان یثرب منتقل ہو گئے، اور مکہ میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور چند وہ صحابہ کی رہ گئے جو اپنی مفلسی کی وجہ سے مجبور تھے۔ تو پہلی بیعت عقبہ 10 میں ہوئی، 7 لوگ سن 11 میں آپ کے ساتھ ملے، تو 1290 میں نبوت کے 12ویں سال کے آخر میں، ذوالحج آخر مہینہ ہوتا ہے، آخر میں یہ 75 افراد اور ان کے نمائندے بن گئے، معاہدہ بالکل کلیئرلی ہو گیا۔ اس وقت زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ ضرور لکھو جی تو سائن کرو جی، لیکن یہ کہ عہد ہو گیا تو بس عہد کے اوپر وہ لوگ پابند رہتے تھے۔
اس کے بعد جیسا میں نے ابھی بتایا کہ سورت بنی اسرائیل نازل ہوئی سن 1290 کے آخر میں۔ اس کی پہلی آیت وہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو کچھ نشانیاں دکھانے کے لیے مسجد الحرام سے بابرکت ماحول والی مسجد اقصیٰ تک لے گئی، اور قرآن حکیم میں باقی احادیث کے ذریعے میں یہ ایک طویل صورت ہے۔ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اب آپ کو صورتوں کے سائز میں بھی مضامین میں بھی فرق نظر آئے گا پہلے کی نسبت، چھوٹی چھوٹی۔ اس میں سورت بنی اسرائیل میں ثابت قدمی کی تاکید ہے، کیونکہ اب آزمائش آنے والی تھی ایک نئی سوسائٹی میں جا کر۔ ثابت قدمی کی تاکید ہے، ہجرت کا اشارہ ہے، اسلامی ریاست کے قیام اور اس کے بنیادی اصول، فتح مکہ اور بیت المقدس اور مشرکین مکہ کو جڑ سے اکھاڑ دیے جانے کی بشارتیں ہیں۔ اور اس صورت کی پہلی 10 آیات میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال کا ذکر کر کے ان کو بھی اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ ابھی وہاں پہنچے نہیں ہیں مدینہ میں۔ مکہ اور بیت المقدس کی فتح کا اشارہ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد 12 آیات میں انسان کی کامیابی اور ناکامی کے اصول بیان ہوئے ہیں، پھر اسلامی معاشرے اور ریاست کے بنیادی اصول، پھر مشرکین کے عقائد کی تردید اور ان کے بے بنیاد قسم کے اعتراضات کے جواب ہیں۔ پھر 10 آیات ایسی ہیں جن میں ابلیس کے پھیلائے ہوئے جال اور انسان کی عظمت و فضیلت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد 7 آیات میں نوید سنائی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنی سازشیں کی جائیں گی یا کی جا رہی ہیں وہ ناکام ہوں گی۔ پھر حکم دیا گیا کہ نماز، قرآن، تہجد اور اللہ سے لو لگانے کے لیے پکے ہو جاؤ۔ کفار کے اعتراضات کے جواب دیے گئے، مثلا جیسا وہ کہتے تھے کہ ان کو چیلنج کیا گیا کہ قرآن حکیم جیسا کلام لے آؤ اگر اس کو میرا کہا ہوا کلام سمجھتے ہو۔ پھر قریش کے قائدین کو قریش کے رویے کے ساتھ قریش کے قائدین کے رویے کو فرعون کے رویے سے دوبارہ مثال دی گئی۔ پہلے بھی آپ کہتے ہیں نا ریپیٹیشن ہوتی ہے، یعنی یہ مثالیں پھر بار بار دی جاتی ہیں اس طریقے سے۔ اور سورت کی آخری 7 آیات میں ہدایت ہے کہ قرآن پر پکا یقین اور خالص توحید کا رویہ اختیار کیا جائے۔ دیکھیے جو ہم کہتے ہیں نا کہ توحید، رسالت اور قیامت، اس میں سے بنیادی اصول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بول رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر کیا تھا، اور جب وہ کہتے ہیں کہ یہ بات اللہ نے کہی ہے تو وہ اللہ نے ہی کہی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے، اور آپ کی راستگوئی کی صداقت کی کتنی ہی دلیلیں ہم اس میں پڑھ چکے ہیں۔ اب نجاشی کے دربار میں ہونے والی گفتگو سے اور بار بار تو آ رہی ہیں دلیلیں۔ اس میں بنی اسرائیل کے عروج اور زوال اور ان کی 2 بڑی تباہیوں کا بھی ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کی جو عروج و زوال کی ہے نا، تمام تباہیوں اور ان کا وہاں فلسطین سے اخراج کے تمام جو ان کی تاریخ ہے وہ مختصراً میں نے کو 30-40 پیج کے رسالہ بنی اسرائیل کے نام سے جو لکھا ہے اس میں دے دی ہے۔ اسلامی ریاست کے بنیادی اصول بتائے گئے، توحید و رسالت پر مشرکین کے اعتراضات کے جواب دیے گئے، ابلیس کے جال اور رسول اللہ کے فضیلت کا بیان ہے۔ اور آیت نمبر 80 ہے، اس میں ہم لوگ جب سفر پہ جاتے ہیں، آپ میرے ساتھ ہوں تو آپ لوگ بھی یہ دعا پڑھتے ہیں کہ یہ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 میں سکھائی گئی یہ دعا ہجرت سے پہلے مسلمانوں کو کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ اب میں آیا ہوں تو مجھے یعنی میرا آنا بھی اچھا کرنا، اور اچھا نماز، قرآن، تہجد اور تعلق باللہ کی ہدایت اور باطل کے مٹنے کی بشارت ہے اشاروں میں۔ اچھا سورت بنی اسرائیل میں اجتماعی زندگی کے آداب و اخلاق بھی بیان کیے گئے ہیں۔ دیکھیے اب نئی سوسائٹی تشکیل ہونے جا رہی تھی۔ مکہ میں قدیم قبائلی معاشرہ کے اندر موجود تھے، یہاں نئے جگہ پر جا کر کے نئی مسلم سوسائٹی بنے گی، یہاں پہ ان کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ایز مسلم ہوگا، قبائلی تعلق نہیں ہوگا۔ تو اس میں نوٹس کہتے باتیں ہیں کہ پہلی بات کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو،
والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. احسان ہوتا ہے کہ جتنا ان کا حق ہے اس سے زیادہ بہتر، کیونکہ بوڑھے والدین آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، تو وہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اس نے اچھا رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو. یہ نہیں کہا کہ ان کو کچھ دو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا حق ہے آپ کے مسائل پر، رشتہ داروں کا بھی، مساکین کا بھی اور مسافر کا بھی. ان کا حق انہیں دو اپنے مال میں سے. پھر مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، نہ بخل کرو، نہ ہاتھ اتنا کھلا رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑے. اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کسی بھی جاندار کو بلا وجہ قتل نہ کرو. یتیم کے مال میں سے ناجائز مت تصرف کرو. وعدہ کرو تو پورا کرو، ناپ تول پورا کیا کرو، اور جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو. زمین پر اکڑ کر نہ چلو. اور آخری بات پھر یہی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ. ایک کتاب ایک مولوی صاحب نے لکھی ہے، میں نام کتاب نام مولوی صاحب کا لیتا ہوں. اس میں انہوں نے مطلب اپنا اندازہ نے کوئی بات ذرا مضبوطی سے سختی سے کرتا ہے، کوئی بندہ میری طرح نرمی سے بات کر لیتا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آج کل جو شرک ہو رہا ہے اس میں اور مکہ میں مشرکین جو شرک کرتے تھے اس میں کیا فرق تھا. اللہ کو تو وہ بھی اللہ ہی مانتے تھے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ آخری حکم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، معبود نہ بناؤ. اچھا، انہی دنوں میں یہ جو سورۃ بقرہ کی آخری 3 آیات ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ معراج النبی کے موقع پر نازل ہوئیں. ان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے. یعنی یہ سورۃ بنی اسرائیل سے پہلے سورۃ بقرہ کی 3 آیات جب حج معراج پر گئے ہوئے تھے تو وہیں آپ کو ملیں. ان میں سب کتابوں پر ایمان اور رحم اور مغفرت کی دعا کی تعلیم ہے. الفاظ میں آپ کو ترجمے کے سنا دیتا ہوں. مفہوم: آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے. سورۃ بقرہ سب سے طویل سورت ہے، اس کی آخری 3 آیات کا ترجمہ یہ ہے، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ حج پر جس وقت آپ حج پر نہیں معراج پر تشریف لے گئے تھے اس وقت عطا ہوئی تھی یہ 3 آیتیں. آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے. تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے تم خواہ اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا، تمہاری نیتوں کا بھی. اور اللہ کو یہ اختیار ہے کہ جسے چاہے بخشے، جسے چاہے سزا دے. رسول اللہ پر اللہ تعالیٰ نے جو چیز اتاری وہ خود اور مومنین اس پر ایمان لے آئے. یہ سب اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. ایمان کس پر لائے؟ اللہ تعالیٰ پر بھی، اس کے فرشتوں پر بھی کہ وہ برحق ہیں. جو پہلی کتابیں نازل ہوئیں وہی برحق ہیں، جو پہلے نبی آئے وہ بھی برحق ہیں. ہم ان کے اللہ کے رسولوں میں کسی میں کوئی فرق نہیں سمجھتے. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور مان لیا، یعنی مسلمانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اس پر عمل کیا. اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، ہم تیری ہی طرف واپس آنا ہے. اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. جو نیکی کرے اس کے اپنے لیے، اور جو کوئی برائی کرے وہ بھی اس کے اپنے لیے ہے. اے ہمارے رب، اگر ہم سے بھوک چور یا خطا ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمانا. ربنا لا تؤاخذنا ذریعہ ان نسینا او اخطانا. یاد ہے دعا. اے ہمارے رب، ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالنا جتنا ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به کما حملته علی الذین من قبلنا. آپ کی امی جی پوری تلاوت کر رہے ہیں لیکن ان کی آواز کم تھی، وہ میں اس کی اردو ترجمہ مسلسل پڑھ دیتا ہوں. کیا اللہ اگر ہم سے بھول چوک یا خطا ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمانا. اے ہمارے رب، ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالنا جتنا ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے رب، ہم پر ہماری برداشت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما. کہتے ہیں نا واعف عنا
مغفر لنا اور ہمیں بخش دے، ورحمنا اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا تو ہی ہمارا مالک ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین تو ان کافروں پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ یہ آیات بھی سورۃ بنی اسرائیل سے پہلے یا سورۃ بنی اسرائیل کے بعد نازل ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ یونس نازل ہوئی سن 1290 کے آخر میں۔ یونس علیہ السلام، اچھا سورۃ یونس قرآن حکیم کی 10ویں سورت ہے۔ شروع میں یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ اس سورت کا موضوع دعوت، فہمائش اور سخت تنبیہ کے علاوہ الزامات سحر و افطرا، یعنی یہ جو الزام لگاتے تھے کہ آپ جادوگر ہو یا آپ اپنے پاس سے گھڑتے ہو باتیں، ان کی تردید کی گئی ہے۔ قرآن حکیم کا تفصیلی تعارف کرایا گیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام برحق اور مومنین کے لیے رحمت ہے۔ اس میں منکرین آخرت سے مناظرہ، یعنی ان کے ساتھ دلائل پر گفتگو، دلائل پر مبنی مکالمہ، اور خاص طور پر اللہ سے ملاقات کا کئی بار ذکر ہے۔ اس میں بنیادی عقائد کا اور قرآن حکیم کا بیان ہے۔ پھر یہ کہ کہا گیا کہ رسول اللہ کی بعثت کو ایسی نئی بات نہیں ہے، ان سے پہلے بھی ہر امت میں نبی اور رسول آتے رہے ہیں۔ پھر کہا گیا ہے کہ ایک قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس نظام فطرت میں صرف سطحی غور کے بعد اس کو جھٹلا دیتے ہیں اور اپنے مقدر میں جہنم کی آگ لکھ لیتے ہیں، لیکن سلیم الطبع لوگ نظام قدرت میں سنجیدہ غور کے بعد اللہ کی قدرت کا دل سے اقرار کر لیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا انعام ہمیشہ کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ دراصل انسان اپنی عجلت پسندی کی وجہ سے جھٹلاتا ہے۔ انسان کی یہ فطرت ہے، وہ مینوں پتہ ہے جی، فٹافٹ آپ دیکھیں نا لوگ گفتگو میں میں بتاتا ہوں، اجلت پسندی انسان کے اندر، فٹافٹ نتائج میں پہنچ گیا نتیجے تھے، میں ٹھیک ہوں جی۔ کچھ اللہ کہ انسان کے دماغ میں ایسا کوئی ہے صلاحیت کہ اپنی بات جو کہہ دے اس کی تائید میں سچا، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے میں تل جاتا ہے۔ اس لیے بار بار کہا گیا ہے کہ سوچ کر، تدبر سے بات سن کر اس پر غور کیا کرو اور اس پر عمل کیا کرو، فوراً نہ جھٹلا دیا کرو۔ ہمیں روزمرہ زندگی میں اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ اس الزام کے جواب میں کہ یہ کلام آپ کا اپنا ہے، الفاظ ہیں، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ کلام میں نے خود گھڑا ہے؟ میں نے دعویٰ نبوت سے پہلے 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں۔ 40 سال کو معمولی نہیں وقت ہوتا۔ اگر میں انسانوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا تو کیا اللہ کے بارے میں جھوٹ منسوب کروں گا؟ پھر سمجھایا گیا کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے، تمہارے آنکھ، ناک، کان کس نے بنائے ہیں، اور اگر پھر جو سمجھتے ہو کہ یہ قرآن میری تصنیف ہے تو لاؤ پھر ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ 3 مقامات پر کہا گیا نا، ایک دفعہ کہا گیا کہ ایک آیت بنا لاؤ، اب یہاں کہا گیا ایک صورت بنا لاؤ۔ یہ تو تمہاری ہدایت کے لیے نازل ہونا چاہیے، اور تم نازل کیا گیا اور تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے پاس ایک باقاعدہ کوڈ آف لائف آ گیا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، جو نینوا کے علاقے میں اپنی قوم سے مایوس ہو کر نکل کے چلے آئے تھے، کشتی میں سوار ہو گئے۔ پھر وہ پیچھے سے قوم نے تو توبہ کر لی، تو آپ بہرحال اس میں دریا میں کودنا پڑا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، بعد میں کافی دیر بیمار رہنے کے بعد تندرست ہوئے۔ اس کے بعد اسی دور میں سن 1290 کے آخری دنوں میں سورۃ ہود نازل ہوئی، جو قرآن حکیم میں 11ویں سے نمبر پر ہے۔ اس میں بھی دعوت، فہمائش اور سخت تنبیہ اور الزامات کا جواب ہے، تردید ہے۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، دیکھیے نا، یہ ایک دفعہ نہیں، پہلے آپ کتنی ہی دفعہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان پرانی اقوام کا، قوم لوط، قوم شعیب اور آل فرعون کا ذکر ہے۔ یہ سب دلیل کے لیے، مثال کے لیے اور ان کو عبرت دلانے کے لیے۔ اس سورت کی آخری 24 آیات میں پھر توحید عبادت کا مطالبہ ہے۔ قرآن حکیم کی عظمت ہے بیان کی ہوئی ہے کہ یہ ایک محکم کتاب ہے، اس میں نہ کوئی خلل آ سکتا ہے، نہ اس میں کوئی نقص ہے، اور اس کی تشریح خود حکیم و خبیر ذات الہی نے کی ہے،
جو انسان کے ماضی، حال، مستقبل اور انسان کی فطرت سے بخوبی آگاہ ہے، اور سمجھایا گیا ہے کہ اس کے ہر حکم میں حکمت ہے، کیونکہ آپ نے کو جس نے بنایا ہے اسی نے احکام آپ کے لیے دیے ہیں. یعنی آپریٹنگ مینول جو ہے وہ مینوفیکچرر کی طرف سے ہے. اس کے بعد توحید کی دعوت ہے، دلائل ہیں. پھر دوبارہ حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ہود کا قصہ بیان کر کے ان کے تذکرہ سے وحی کی حقیقت، حضور کی رسالت اور قرآن کی صداقت کی پھر تصدیق کی گئی. مکہ کے لوگ جانتے تھے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، نہ ہی آپ کا کوئی استاد رہا ہے، نہ ہی آپ کسی کے شاگرد رہے ہیں. تو ماضی کی ان باتوں کا اتنی درستی اور تفصیل سے بیان بغیر علم وحی کے کیسے ممکن ہے؟ یہ بھی ایک دلیل ہے آپ کی صداقت کی. ارشاد ہوا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو آپ کی طرف ہم بھیجتے ہیں. اس سے پہلے نہ آپ کو ان کی خبر تھی نہ آپ کی قوم کو. بس آپ صبر کریں، صبر کرنے والوں کا انجام اچھا ہوتا ہے. پرانے انبیاء کی باتیں کر کے پھر کہا گیا کہ یہ پرانی بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں. ان میں سے کچھ بستیاں تباہ ہو گئی ہیں، کچھ ابھی تک باقی ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں. ان قصوں کو بتا کر یہ کہا گیا کہ ان قصوں میں ہر اس شخص کے لیے عبرت ہے جو عذاب آخرت سے ڈرتا ہے. جس کے دل میں خوف ہے یا نرمی ہے وہ ان پرانی مثالوں کو سن کر عبرت حاصل کرتا ہے. اس کے بعد سورۃ یوسف نازل ہوئی. یہ بھی نبوت کے 10ویں سال کے 12ویں سال کے آخر میں. اور یہ اس کا خاص پس منظر یہ ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مکہ سے نکال دینے کے یا آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دینے کے منصوبے بنا رہے تھے مشرکین. اب چونکہ ارادے ہیں مدینہ جا کر وہاں داخل ہونے کے اور وہاں آباد ہونے کے، اس لیے یہاں پہ مثال دی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کس طریقے سے مصر میں داخل ہوئے، کیونکہ انہوں نے یہاں سے اٹھ کر یثرب میں جا کر داخل ہونا تھا. پہلے ان کو یہ ساری بات سمجھائی گئی کہ بنی اسرائیل کس طرح یہاں سے مصر سے نکلے، مصر میں داخل ہوئے اور پھر حضرت موسیٰ کی قیادت میں وہاں سے نکلے. پہلی 2 آیات میں عقل کے استعمال کی ترغیب دی گئی ہے. اگلی 99 آیات میں سورۃ یوسف کی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، اور وہ ان 100 آیات کے بعد آخری 10 آیتوں میں سمجھایا گیا ہے کہ ہم آپ کو یہ خبریں وحی سے بتاتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اور کسی صورت میں وہاں پہ موجود نہیں تھا. یہ سب تفصیلات صرف وحی کے ذریعے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ نے بتائیں، اور ساری یعنی وہ ویریفائیبل تھی ادھر سے. یہ نوٹ کرو 302. آخری 10 آیات میں سمجھایا گیا کہ ہم آپ کو غیب کی خبریں وحی سے بتاتے ہیں. یہ سال یعنی ہجرت سے بالکل پہلا سال جو تھا چند ماہ پہلے نازل ہوئی. اس کا کچھ علامتی مماثلت رسول کریم کے حالات سے بھی ہے. اپنوں کے حسد کا ان کو بھی شکار ہونا پڑا، اپنے قبیلے کے بدسلوکی کا بھی ہونا پڑا، اور ہجرت کے بعد جو بنی اسرائیل نے وہاں عروج پایا، حکومت بنائی، اور پھر جس طریقے سے برادران یوسف مغلوب ہوئے بعد میں، اسی طرح قریش مکہ کے مغلوب ہونے کی بھی ایک قسم کی اشارہ کیا گیا. اور ایک جگہ اس میں آیا ہے کہ میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی، یعنی جاؤ تم آزاد ہو، تم سے کوئی باس پرس نہیں کی جائے گی. رسول اللہ نے ایگزیکٹلی یہ الفاظ کہے تھے. جب فتح مکہ ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے کہا کہ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے کہا کہ وہی ہے جو حضرت یوسف نے کہا تھا، وہی میں کہتا ہوں. حضرت یوسف کا آپ کو سب نے چونکہ سنی ہوئی ہے بات ساری، اس لیے وہ میں نہیں دہراتا. 12 بھائی تھے، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے. یہ
جو چھوٹی بہن تھی راحیلہ، اس میں سے یہ 2 بیٹے تھے، یامین اور یوسف۔ بڑے 10 بیٹے جو تھے وہ بڑی بہن میں سے تھے جس کی پہلے شادی ہوئی تھی۔ تو چونکہ یہ چھوٹے بچے تھے تو باپ بوڑھا ہو گئے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، تو ظاہر ہے کہ چھوٹے بچوں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے بوڑھا بندہ۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جوان لوگ اپنی مصروفیات میں مصروف ہوتے ہیں تو چھوٹا بچہ بیٹھ جاتا ہے، سن لیتا ہے، اس کے ساتھ بندہ کر لیتا ہے باتیں۔ اس کا بھائیوں کو حسد ہوتا تھا، اور اس حسد کی شدت میں انہوں نے یہ طے کیا کہ اس کو لوگ غائب بھی کر دیں، اس کو مار دیں۔ وہ اپنے خیال سے باہر لے گئے، کنویں میں پھینک دیا، مر جائے گا، خود ہی کچھ ہو جائے گا۔ تو آ کے باپ کو کہہ دیا جی بھیڑیا کھا گیا۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، کسی قافلے نے پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا تو اس کے ذریعے آپ باہر آ گئے، تو انہوں نے جا کے مصر میں بیچ دیا۔ وہاں پر ایسے حالات پیش آئے کہ وہاں کے وزیر اعظم ہو گئے، اور اس حالت میں پھر غلہ لینے جب ان کی برادری آئی تو ان کو پھر کسی طریقے سے بلا لیا۔ بہرحال وہ ڈیٹیل ابھی یہ پوری صورت تو اتنی تفصیل سے 100 آیات میں بتا کے، تو یہ دراصل جس طریقے سے بنی اسرائیل ایک نئی جگہ پر جا کر داخل ہوئے، وہاں پر آباد ہوئے، 400 سال وہاں رہے، تو وہاں سے بعد میں نکلنے کا، لیکن اس سوسائٹی میں مرج ہونا کے آداب، یہ بھی مثالی طور پہ، تمثیلی طور پہ یہ سمجھایا گیا، کیونکہ یہ عین ہجرت سے پہلے کی ہے۔ ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتے، لیکن ممکن ہے 4-6 مہینے پہلے یا اس سے کم۔ اس کے بعد قرآن حکیم کی 13ویں سورت الرعد نازل ہوئی۔ یہ سورت یوسف کے بعد نازل ہوئی۔ اس دور میں سخت سازشیں ہو رہی تھیں آپ کے خلاف۔ اس صورت میں بھی توحید اور رسالت کی حقانیت اور مومنین اور منکرین کا الگ الگ انجام ہے۔ اس میں عقل مند اور متقی لوگوں کی 8 صفات بیان کی گئی ہیں، وہ آپ بھی نوٹ کر لیں۔ پہلی کہ عقل مند اور متقی لوگ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ دوسری، اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑے رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ رشتہ داریوں میں رخنیں ڈالتے ہیں، آپ کو قریبی مشاہدہ ہو یا نہ ہو، بہت سے سننے والوں کو ہوگا، اس کی بہت مذمت اور ممانعت ہے، اور ہر مسلمان کو صلہ رحمی کا حکم ہے۔ پھر متقی لوگوں کا بتایا گیا کہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، برے انجام سے ڈرتے ہیں، اور 8ویں بات کہ اللہ کے مال میں سے اللہ اعلان بھی اور پردے میں بھی دونوں طرح سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر اس میں یہ بھی ایک خاص بات کہی گئی، کیسے کہنا چاہیے، کیٹیگوریکلی، کہ انبیاء بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہوتے ہیں، ان کی بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، صرف بشر ہیں چونکہ آپ لوگ مقام نبوت سے بے خبر ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ نبوت کا مقام کیا ہوتا ہے، اور چونکہ آپ کے پاس آنے والا رسول بھی آپ کی طرح ایک انسان ہے، تو اس بنا پر ان کی نبوت سے انکار کرنا بہت غلط رویہ ہے کہ جی نبی، اگر کوئی دوسری نسل، کیا کہنا چاہیے، فرض کرو فرشتوں میں سے، جنوں میں سے کوئی آ جاتا، تو وہ تو آپ جیسا ہے ہی نہیں، وہ آپ کے ساتھ کس طرح کمیونیکیٹ کرتا اور آپ کو کیسے سمجھاتا اور مثالیں اپنی زندگی سے کیسے دیتا۔ سورت کے آخر میں اللہ نے آپ کی نبوت کی پھر دوبارہ خود گواہی دی اور فرمایا کہ جو اہل کتاب تعصب سے پاک ہیں وہ بھی خوب جانتے ہیں کہ آپ میرے بھیجے ہوئے سچے نبی ہیں۔ اب اس بات پہ غور کریں، اس کے الفاظ پہ، کہ یہ کون سے دن ہیں اور اس کے الفاظ کیا ہیں۔ یہ وہ دن ہیں جب مدینہ جانے کی تیاری ہو رہی ہے، مدینہ میں یہودی بھی آباد ہیں اور صدیوں سے ہیں، اور یہودی اہل کتاب ہیں۔ تو اس صورت کا اینڈ اس بات پہ کیا جا رہا ہے کہ جو اہل کتاب نیک دل ہیں، تعصب سے پاک ہیں، وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ اس کے بعد قحط مکہ کے اختتام پر یہ سن 1290 میں سورۃ النحل نازل ہوئی، جس میں ہجرت کا اشارہ ذرا زیادہ واضح ہے۔
نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اس کے ساتھ منسوب ہے یہ صورت۔ اس میں مظلوم، صابر اور توکل کرنے والے مسلمانوں کو صبر، تقوی کی تلقین ہے اور ہجرت کی ترغیب ہے۔ نزول قرآن کا مقصد بیان ہوا ہے اور توحید، رسالت، آخرت اور ربوبیت کے دلائل کے بعد قریش کے خلاف فرض جرم عائد کی گئی ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ توجہ رکھیں کہ مضامین میں کیسی تبدیلی آ رہی ہے، لہجے میں کیسی تبدیلی آ رہی ہے۔ عہد اور قسم کو پورا کرنے کی ہدایت ہے اور حلال و حرام کے احکام ہیں۔ اس سے پہلے نہیں کوئی احکام ایسے آئے، اس میں حلال و حرام کے احکام۔ سورۃ نحل کی پہلی 21 آیات میں عقلی دلیلوں سے واضح کیا گیا ہے کہ کوئی مخلوق اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی جو کہ ہر چیز کا خالق ہے۔ اس کے بعد 11 آیات میں بتایا گیا ہے کہ مشرکین مکہ مشرک ہیں، متکبر ہیں، آخرت کے منکر ہیں اور یوم حساب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کے برعکس اللہ سے ڈرنے والے اہل ایمان، صحابہ کرام کا کردار اور ان کی نیک صفات بیان کی گئی ہیں۔ پھر واضح کیا گیا ہے کہ اللہ ہر قوم میں نبی بھیجتا ہے جو صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، یعنی جتنے بھی نبی آئے وہ اللہ کی ہی یعنی توحید کی عبادت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ اللہ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کا اہتمام کرنے کا حکم ہے۔ اور آخری 4 آیات میں دعوت دین کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ آج ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، خاص دانا اور اہل علم، کہ جہاں یہ احکام آتے ہیں کہ دعوت دین کے آداب اور احکام ہیں، طریقہ کار، وہ مخاطب بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، لیکن وہ احکام صرف ان کی ذات تک نہیں محدود، وہ دراصل ہم سب کے لیے احکام ہے۔ المختصر مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ صبر، دانائی اور اچھے انداز کے ساتھ اور اللہ سے ڈرتے ہوئے دعوت و تبلیغ جاری رکھیں۔ شہد کی مکھی کی مثال دی گئی ہے۔ شہد کی مکھی عجیب طریقے سے کام کرتی ہے، مہیر اور لقول طریقے سے۔ اس کی تنظیم بڑی فرسٹ کلاس ہے، الگ الگ ٹائپ کی مکھیوں کی الگ الگ ڈیوٹیاں ہیں۔ چھتے کی ساخت دیکھ کے انسان حیران ہو جاتا ہے۔ مکھیوں کے مراتب میں مختلف سٹیٹس ہیں، شہد کی تلاش کا ان کا نظام، اور پھر خلیص مواد چھتے میں نہیں جاتا، چھتے میں صرف صاف شہد جاتا ہے۔ پتہ ہے ایک چھتے میں کتنے خانے ہوتے ہیں؟ 20,000 سے 30,000 تک۔ ہر خانہ ایک ہی شکل اور ایک ہی سائز کا ہوتا ہے۔ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکھی یہ سارے کام ہمارے حکم سے کرتی ہے اور سوچنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اس کو کس نے ڈیزائننگ سکھائی ہے کہ اس قسم کا قرب قیامت کا ذکر ہے، وہی کو ثابت کیا گیا ہے، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ نے اپنی نعمتوں میں زمین بھی ایک نعمت بتائی ہے کہ جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں، آسمان کو چھت بتایا ہے، مفید چوپائے پیدا کیے ہیں جو ہماری بار برداری کے اور سواری کے کام آتے ہیں، خچر، گدھے، گھوڑے، سمندر میں جہاز، کشتیاں، بارش اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے پھل، میوے، کھجور اور غلہ، رات اور دن، چاند اور سورج، سب ذرا آپ بھی سوچیں کہ سب کچھ ہمارے لیے کتنی فائدے کی چیزیں ہیں۔ مفید سارا سسٹم ہمارے ساتھ قائم کر دیا ہے، اور فرمایا گیا ہے سب کچھ اسی اللہ نے اس انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے جس کو اس نے ایک حقیر نطفے سے جنم دیا۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں اگر تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہو تو نہیں ادا کر سکتے، اللہ بہت ہی مہربان ہے۔ اس کی صورت نمبر 90 میں 3 باتوں کا حکم ہے، یعنی عدل، احسان۔ احسان پہ غور کریں آپ سب لوگ ضرور جتنے سن رہے ہیں، یعنی میرا آپ کے اوپر جتنا حق ہے وہ تو ادا کریں گے، وہ تو آپ کا فرض ہو گیا۔ اب اس سے بعد جو مجھے میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے وہ احسان میں آئے گا۔ اور تیسری ہدایت ہے قرابت داروں کو دینے کا حکم، اور 3 باتوں سے منع بھی کیا گیا ہے، ہر فحش قول و عمل سے، ہر وہ کام جو شریعت میں ممنوع ہے، اور تکبر سے۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے۔
سورت کے اختتام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ خالص توحید پر قائم رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا، جیسا میں نے کہا کہ وہ حکم ظاہر ہے کہ ہم سب کے لیے ہے، حکم یہ ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حکمت اور میٹھی زبان سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں اور مشکلات پر صبر کریں۔ اور اسی صورت نحل کی آیت نمبر 41 میں مظلوم مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کی خوشخبری دی گئی ہے، بتدریج انفارمیشن ڈسیمینیٹ کی جا رہی ہے۔ پھر جی بہت ٹائم ہے۔ پھر صورت ہجر نازل ہوئی، قرآن حکیم کی 15ویں صورت۔ ہجر پتھر کو کہتے ہیں یا پتھریلے رستے کو۔ ان دنوں میں کفار نے تو یعنی حد مکا دی تھی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جنہوں نے ان کے سامنے 50 سال گزارے ہیں اور ایسی شائستہ اور اتنی عالی شان زندگی گزاری کہ پوری کوشش کے باوجود ویسی پاکیزہ زندگی گزارنا ہمارے لیے مشکل نظر آتا ہے، تو ان کو مجنون کہا جا رہا تھا۔ پھر حجت بازی یہ کرتے تھے کہ فرشتے کیوں نہیں اترتے، اور ان لوگوں کے لیے اور قرآن کا مذاق اڑانے والوں کے لیے اب واضح طور پر ہلاکت کی دھمکی ہے، لہجے میں سختی ہے۔ اب توحید اور آخرت کے دلائل ہیں، آدم و ابلیس کے قصہ سے سمجھایا گیا ہے خیر اور شر کا مارکا اور اس کا نتیجہ۔ آخر میں کہا گیا ہے کہ کسی دباؤ سے متاثر ہوئے بغیر دعوت جاری رکھیں۔ قوم سمود کا ذکر کیا گیا ہے جو وادی ہجر میں رہتی تھی، اس لیے سورت کا نام وادی ہجر ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد پر بحث کی گئی ہے، اور کفار کے متعلق کہا گیا ہے کہ آج تو یہ لوگ آپ کی دعوت قبول نہیں کرتے بلکہ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، لیکن جب قیامت کے دن ان کو کافروں کو عذاب ہوتا دیکھیں گے تو پھر کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، لیکن اس وقت یہ پچھتاوا کسی کام نہ آئے گا۔ ایک خاص بات جو کہی گئی ہے سورۃ ہجر میں وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ خدا نے خود لیا ہے، اور یہ سابقہ صحیفوں کی طرح تحریف اور ترمیم کا شکار نہیں ہو سکے گا۔ ہم انہیں آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا، زمین کو بھی ہم نے پھیلا دیا اور اس پر پہاڑ رکھ دیے۔ یہ بھی ریپیٹیشن نظر آئے گی، ایسی باتیں کتنی دفعہ پہلے بھی آئی ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ مثالیں دے دے کر سمجھاتا ہے، اور اس میں ہر ضروری چیز اگائی، اور ہم ہی پانی سے بھری ہوئی ہوائیں چلاتے ہیں، ہم ہی آسمان سے بارش برساتے ہیں، ہم ہی تمہیں اس کا پانی پلاتے ہیں، ورنہ تمہارے پاس یہ پانی کہاں سے آ گیا۔ پھر تخلیق آدم کی بات کی پھر مثال دی گئی ہے کہ بے جان مٹی سے ایک ایسا زبردست صاحب صلاحیت کائنات کو مسخر کر لینے کی اہلیت کا حامل انسان پیدا کر دینا اللہ کے قادر اور حکیم ہونے کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ اور اسی لیے پھر اس مٹی کے پتلے کے سامنے ساری مخلوق کو سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا تو شیطان اپنی زاہدانہ رعونت کی بنا پر اکڑ گیا۔ میں نے پچھلے دنوں کسی گفتگو میں کہا تھا کہ علمی تکبر بھی ہوتا ہے، اور اس علمی تکبر کو رعونت علمی کہتے ہیں۔ شیطان اپنی زاہدانہ رعونت کی بنا پر اکڑ گیا اور راندہ درگاہ ہوا، اور انسان کو تا قیامت گمراہ کرتے رہنے کا اعلان کر کے اللہ سے تا قیامت مہلت مانگ لی۔ اللہ نے اس کو مہلت تو دے دی، ساتھ میں کیا فرمایا؟ جا میرے تابعدار بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، ہاں جو خبیث لوگ ہوں گے وہ تیرے کہنے پر چلتے رہیں گے، اور ان کے لیے میں نے جہنم بنا کے رکھی ہوئی ہے، آن دے ذرا۔ نیک لوگ جو تمہارے کہنے میں نہیں چلیں گے وہ ایسی جنت میں جائیں گے جس میں انہیں نہ تھکاوٹ ہوگی نہ کوئی پریشانی ہوگی، میں کہتے ہیں پنجابی نہ فکر نہ فاقہ، اور نہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے حسد یا بغض ہوگا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر آپ کے دلوں کو اللہ تعالیٰ حسد اور بغض سے پاک کر دے تو ذرا تصور کریں کہ آپ کی زندگی کتنی سکھی ہو جائے گی۔ اور اپنے آس پاس دیکھیے کہ جو لوگ حسد کا شکار ہیں وہ اپنے آپ میں خود ہر وقت گھلتے رہتے ہیں سوچ سوچ کر۔ پھر حکم ہے کہ بندہ کتنا ہی گنہگار ہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سارے کے سارے گناہ بھی معاف کر سکتا ہے۔ یہ بات آپ سارے پلے باندھ لیں۔ ایک اور جگہ پہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی مسلمان ایسی حالت میں نہ مرے
کہ اس کو میری بخشش کا پورا یقین نہ ہو۔ یہاں بھی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سارے گناہ بھی معاف کر سکتا ہے۔ دل میں اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ ساتھ اس کی رحمت کا بھی یقین ہونا چاہیے۔ مثالیں ہیں حضرت ابراہیم کی، حضرت لوط علیہ السلام کی۔ پھر وہ ان کی حجت بازیوں کا بھی ذکر ہے مشرکوں کی، کہ یہ فرشتہ تمہارے پاس ہی آتا ہے، ہمارے اوپر کیوں نہیں نازل ہوتا؟ بھئی تمہیں اللہ تعالیٰ نے مبعوث ہی نہیں کیا۔ اب سورۃ ابراہیم نازل ہوئی، قرآن حکیم کی 14ویں سورت۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورتیں ذرا طویل ہیں، ان کے مضامین کا فرق بھی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ کچھ تو نئی سوسائٹی کے لیے ذہن تیار گریجولی، آہستہ آہستہ، اور کچھ نئی باتیں سمجھائی جا رہی ہیں جو پہلے صرف عقائد تک مبنی تھیں یا دلائل ان کو دیے جاتے تھے، وہ بھی ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آخر میں ان پر الٹیمیٹم بھی آئے گا۔ اچھا، سورۃ ابراہیم میں تنبیہ، ملامت اور سزا کا خوف دلایا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کی طرح ناشکرے نہ بنیں، بلکہ حضرت ابراہیم کی طرح شکر گزار بن کر توحید پر ایمان لے آئیں اور عقل مندوں میں شامل ہو جائیں۔ معجزہ ہے قرآن مجید کی آیات اور ان کے الفاظ۔ اب یہ کون سے دن ہیں کہ جب صحابہ کو اندر خانے تیاری کا کہہ دیا گیا ہے جانے کے لیے مدینہ، وہاں بنی اسرائیل ہے، اور کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کی طرح ناشکرے نہ بنیں، بلکہ حضرت ابراہیم کی طرح، یعنی اپنے آپ اپنی نسبت حضرت ابراہیم سے ہی رکھی۔ بنی اسرائیل بھی حضرت ابراہیم کی ہی اس میں نسبت سے ہیں، تو کہا کہ وہ ناشکرے بن گئے، ان کی طرح نہ ہو جاؤ۔ پھر تین بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان پر زور دیا گیا ہے، اور اس زور دینے کے بعد کافروں کی مذمت اور ان کے لیے دوزخ کی وعید ہے، مومنوں کے لیے جنت کے وعدے ہیں۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے ایسا ہی انکار کا رویہ اختیار کیا تھا، اور ان لوگوں نے بھی اپنی قوم کے شک کے جواب میں یہی فرمایا تھا، اللہ کے بندو، اس اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور یہ جو اعتراض کرتے تھے کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا، اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ پہلے انبیاء نے بھی یہی جواب دیا کہ یار بے شک ہم بشر ہیں، لیکن بشر کا رسول ہونا بھی عین ممکن ہے، بس یہ ہے کہ ہم پر وحی نازل ہوتی ہے، اور انسانوں کی طرف کسی انسان کو ہی تو نبی بنا کر بھیجا جانا تھا۔ اگر زمین پر فرشتے ہوتے تو کوئی فرشتہ نبی بن کر آتا۔ یہ باتیں ذہن نشین کرنی چاہیے۔ پھر وہ کہتے تھے کوئی معجزہ دکھاؤ، تو معجزوں کا جواب دیا گیا کہ سب نبی یہی کہتے رہے کہ معجزہ ہمارے اپنے اختیار میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی مرضی وہ دکھائے یا نہ دکھائے۔ اچھا، شکر کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ انعامات دینے والے کی مہربانی اور احسان کا اقرار کرے۔ اب اپنی دنیا میں بھی دیکھ لیں، انسانی فطرت میں چیز شامل ہے کہ بندے کو چاہیے کہ جو مہربانی کر رہا ہو، احسان کر رہا ہو، اس کا اقرار کریں اور اس کی تعریف کریں، اور نعمت کو اسی مقصد کے لیے استعمال کریں جس کے لیے وہ عطا کی گئی ہے۔ میں نا جتنے بھی سننے والے ہیں، میرے احباب، اولاد اور دوست، دیکھیے، حسد اور عیب جوئی، اس سے بالکل اپنے دلوں کو پاک کر لیں۔ ناشکری کرنے والوں کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ اچھا، ایمان کو ایک پاکیزہ درخت سے تشبیہ دی گئی ہے جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور پھل میٹھا ہوتا ہے۔ آخری آیت میں بتایا گیا ہے کہ قرآن حکیم اللہ کے لیے، اللہ کا پیغام ہے لوگوں کے لیے، تاکہ انہیں اس سے ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہ ہی اکیلا معبود ہے، اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبودیت یا عبادت بالکل تمہیں زیب نہیں دیتی۔ اب سفر دوسرا مہینہ ہوتا ہے قمری سال کا،
ہاں جی کریں بات. سفر قمری سال کا دوسرا مہینہ ہوتا ہے محرم کے بعد. سفر کے آخر میں آخری دنوں میں ہجرت ہوئی، یعنی 13واں سال جو تھا نبوت کا، اس میں محرم آپ مکہ میں رہے، سفر کا مہینہ آپ مکہ میں رہے، سفر کے اینڈ میں نکلے. اچھا اس پیریڈ میں یا تو ذی الحج 12 نبوی یا محرم 13 نبوی یا سفر 13 نبوی میں 4 صورتیں نازل ہوئیں یا کے بعد دیگرے. یہ وہ ہیں جو ہجرت سے عین پہلے نکلنے سے پہلے جو آپ کو سبق دیا گیا وہ ہیں سورۃ الانعام، سورۃ اعراف، سورۃ زخرف اور سورۃ شورى. یہ ان کا مطالعہ انشاءاللہ تعالیٰ کل کریں گے، اور اس کے بعد ہجرت کے آگے اسباب وغیرہ بھی ڈسکس ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اتنی مہلت دی کہ ہم یہاں تک مطالعہ کر لیا ہم نے. اللہ تعالیٰ مزید مہلت دے گا تو ہم آپ کی حیات مبارکہ کا سارا سفر مکمل پڑھ سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جس طریقے سے قرآن حکیم نازل ہوتا رہا. اللہ تعالیٰ کو ساری نیتوں کا علم ہے، تو اس سے دعا کریں سب لوگ کہ وہ قبول کرے. آپ لوگ جتنا وقت صرف کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے، اور میں بھی جو کر رہا ہوں اس نیت سے، اس کو قبول کرے. اور اگر اس میں کوئی کمی اور کوتاہیاں رہ گئی ہیں تو ان کو معاف کر دے. ظاہر ہے کہ ہم نہ تو تفسیر پڑھ رہے ہیں، نہ ہم فقہ پڑھ رہے ہیں، ہم تاریخ پڑھ رہے ہیں، تاریخ نزول قرآن اور رسول اللہ کریم کی ہم سوانح پڑھ رہے ہیں. ہم آپ کی شاندار صفات کے بیان کا یہ نہیں ہے. تو جو ہمارا موضوع ہے اسی انداز سے ہم آگے چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مہلت دے، آپ سب لوگوں کو خود بخود یہ پڑھنے کی توفیق دے. اور یہ تقریباً 650 صفحے کی کتاب بنے گی. رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کو ایسے اسباب پیدا کرے کہ اس کی اشاعت ہو جائے، تاکہ ہر جگہ پہ ہر ایک کو دسترس میں آ جائے. اور یہ بھی آپ دعا کریں کہ اللہ کرے یہ الیکٹرانک فارم میں بھی پبلش ہو سکے، تاکہ جن کے تک ہارڈ کاپی نہیں پہنچ سکتی وہ الیکٹرانک کاپی خرید کر پڑھ سکیں. اب دعا کریں. اللہم انت السلام ومنک السلام وعلیک یرجع السلام. حینا ربنا بالسلام وارزقنا دار السلام. تبارک ربنا یا لیت ذا الجلال والاکرام. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.